سے پہلے کہ موضوع کی طرف میں اپنے معروضات کو لے کر آپ کی سماعتوں کے حوالے تک پہنچوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کسبانہ میں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائی ہوں گی۔ میں بھی اس وقت کے سلگتے ہوئے مسئلے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ جس رشتے کو اللہ نے سکون کا رشتہ بتایا، آج وہی رشتہ ٹینشن کا رشتہ بن گیا۔ اللہ عز و جل نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کی اہمیت اور اس کے مقصد کو خود قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ یہ رشتہ تسکین کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کو تھوڑی دیر سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ازدواجی زندگی خوشگوار کیسے گزاری جا سکتی ہے، کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اچھی خاصی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس میں کس کا قصور ہوتا ہے اور کون سا قصور ہوتا ہے، میں اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی در حقیقت منزل کا پتہ دیتی ہے، تو اللہ عز و جل نے اپنی نشانیوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، زمین ہے تو آسمان، چاند ہے تو سورج، آگ ہے تو پانی، اندھیرا ہے تو روشنی، ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ اگر جوڑا نہیں بنایا تو اپنا نہیں بنایا، وہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ ضمناً بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سوائے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عورت کے نام کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن مردوں کے ناموں کو آپ دیکھیں تو ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق،
کیا وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں کسی عورت کا نام سوائے حضرت مریم کے ذکر نہیں فرمایا؟ یہ بات میں اس لیے آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں میری بچیاں، میری بہنیں موجود ہیں. اگر ذہن کے کسی گوشے کے اندر یہ بات ہو کہ اسلام نے ہم پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہیں اور ہمارے لیے بہت سارے ریسٹرکشن ہیں اور ہماری آزادی میں بہت ساری رکاوٹ ہے، تو میری بہنیں یہ سمجھ لیں کہ جتنی عزت اور جتنی تکریم اسلام نے تمہاری کی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب نے اتنی عورت کی تکریم کی ہو. جانتے ہیں آپ، عورت کا کہیں نام قرآن مقدس میں نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے. صرف تکریم کے لیے، احترام کے لیے. اور حضرت مریم کا بھی نام آیا تو شرک کے رد میں آیا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو رد میں آ گیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے ہیں. یہ رد میں آیا. اور جس مریم کا ذکر قرآن میں آیا اس کی اتنی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سب سے پہلے ذہن کے اندر عورت کو یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے عورت کو بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو عورت کو پیر کی جوتی بنانے کے لیے نہیں بلکہ اونچے مقام پر فائز کرنے کے لیے اس صنف نازک کو پیدا فرمایا. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. تمہیں میں سے تمہارے لیے اس نے جوڑے بنائے، یعنی ہر چیز کے جوڑے بنائے. تو مرد کے لیے بھی اللہ عز و جل نے عورت کو جوڑا بنایا. توجہ چاہوں گا، مرد کو مرد کا جوڑا نہیں بنایا، مرد کے لیے عورت کو جوڑا بنایا. اس وقت میں ابھی مغرب سے پہلے ہمارے رفقا کے ساتھ سید صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کچھ باتیں عرض کی، اور ابھی گفتگو کے دوران یہ نئی بات میرے سامنے ظاہر ہو رہی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. دنیا نے اس وقت ٹھان لیا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو رحمان سے دور کر دو، قرآن سے دور کر دو، انہیں قرآن اور حدیث سے اتنا دور کر دو کہ ان کی زندگی سکون کے لیے ترسنے پر مجبور ہو جائے. اسی لیے آج پوری دنیا میں مرد کا تعلق مرد سے اور عورت کا تعلق عورت سے، اس کے جواز کے لیے حکومت قانون بنا رہی ہے. اور قرآن نے کہا یہ جوڑا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جوڑا تو ہم نے بنایا ہے، مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو. ایک اور چیز اس میں سمجھنے کے لائق ہے، یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ نِسَاءً. ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے عورت بنائی. جوڑے کا ذکر ہوا. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تمہیں سکون دینا ہے نا. ہر عورت سے سکون نہیں ملتا، بیوی سے سکون ملا کرتا، اس لیے جوڑے کا تذکرہ کیا. اگر کوئی شخص بغیر نکاح کے کسی عورت سے سکون حاصل کرنا چاہے تو یہ بات آپ سن لیجئے کہ قدم قدم پر سوائے مصیبتوں کے، تکلیف کے، بے چینی کے، بے قراری کے اسے اور کوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ سکون کہاں رکھا ہوا ہے. اس نے جہاں سکون رکھا نشاندہی کر دی کہ اس میں ہم نے سکون رکھا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوچ سب سے پہلے مرد و خواتین یہ بنا لیں کہ کسی سے ناجائز تعلقات خواہش کی تکمیل کے لیے اگر کوئی کرے تو زندگی میں اس کو سکون کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. لمحاتی خواہش کی تکمیل تو ہو جائے گی لیکن زندگی پر سوائے کڑھن کے، زندگی پر بے چینی کے اور زندگی پر بے قراری کے
اور کوئی چیز اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب آگے بڑھیے، آگے قرآن کے دلی تسکنو، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ یعنی یہ جو رشتہ رکھا گیا ہے میاں بیوی کا، اس رشتے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سکون ہے۔ یعنی ایک مرد کے لیے عورت سکون، اور عورت کے لیے مرد سکون، ایک شوہر کے لیے بیوی سکون، اور ایک بیوی کے لیے شوہر سکون۔ یہ سکون اللہ نے ان دونوں کے اندر رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ عز و جل نے میاں بیوی کے رشتے کو سکون کے لیے بنایا، اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس سے آپ سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہو گیا میاں بیوی کا رشتہ، جوان تھے، رشتہ ہو گیا۔ اب اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دونوں کے درمیان ہم نے مودت رکھی اور رحمت رکھی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودہ کے اندر محبت۔ ایک مرد کو، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے اس وقت تک محبت رہتی ہے اور انسیت رہتی ہے جب تک وہ اس کی جسمانی خواہش کو پوری کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے یا شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خواہش وہ جو جوانی کی تھی وہ اب نہیں رہتی، نہ اتنی طاقت ہے نہ اس کی خواہش ہے، عمر اتنی ہو چکی، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یہ مودت کے بعد یہ رحمت کا لفظ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کس طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے رحمت اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ شوہر بوڑھا ہے، کہیں گھمانے نہیں لے جا سکتا، کچھ اچھا کھلا نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بیوی جو ہوتی ہے نا، یہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سر دباتی ہوتی ہے، پیر دباتی ہوتی ہے، چائے بنا کر پلاتی ہوتی ہے، یہ ہے رحمت۔ ایسے ہی شوہر، ہمارے ساتھ ایک ساتھی اس وقت میرے ساتھ سفر میں ان کا نام نہیں لیتا، اتفاق سے سفر کے دوران، سفر کے بعد جب ہم پہنچے مالیگاؤں تو انہوں نے میرے پیروں میں تھوڑا سا ورم دیکھا اور راستے کے اندر تھوڑی سی گفتگو پیر کے درد کی چلی رہی تھی، تو برجستہ انہوں نے کہا کہ حضرت میری بیوی کے پیر کا درد بھی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، تو میں نے محسوس کیا عمر تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے لیکن اللہ نے جو رحمت رکھی ہے نا، اس رحمت کا صدقہ ہے کہ اس عمر میں بھی بیوی کے پیر کی تکلیف کا احساس انہیں ہو رہا ہے۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ میرے استاد گرامی آج سے کچھ سالوں پہلے کبھی یہ دعا نہیں دیتے تھے، لیکن اب مجھے یہ دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا بڑھاپے میں تو بچے بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، اگر بوڑھی کیسی بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو چائے بنا کے ضرور پلاتی ہے۔ یہ ہے رحمت۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو آگے کا مضمون ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ سے زیادہ مہربان بندوں پر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔